تیرا ایک عاجز اور سیاکار بندہ تیرا کام تیرے ہی جلالت والے نام، تیری ہی عظمت والی کلام سے شروع کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تیرے پاک دین کی حمایت۔ میری بساط یقیناً چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے، لیکن تیری توفیق ساتھ دے تو قطرے کو دریا، ذرے کو آفتاب بنتے دیر نہیں لگتی۔ خداوند قدوس میں پیادہ ہوں، وادی خاردار میں نہادہ ہوں، میری کشتی شکستہ ہے۔ اگر تیری توفیق ساتھ دے تو بیڑا پار ہے، اسی بھروسے پر تیرے اس کمزور بندے نے ہمت کمر باندھی ہے۔ دریں دریائے بے پایاں، دریں در طوفان موج افزاں، دل افگندیم بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ذی قدر احباب، محنت وہ شجر ہے جس پر خزاں کبھی اثر انداز نہیں ہوتا، محنت وہ عروج اور کمال ہے جس پر کبھی تنزل اور زوال نہیں آتا، محنت وہ خوبی ہے جو زیر سے زبر اور زبر سے زبردست بنا دیتی ہے، محنت وہ قیمتی سرمایہ ہے جو ہر گوشہ زندگی میں کار آمد ہے۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، سائنس کا میدان ہو یا سیاست کا، تعلیم و تربیت کی دوڑ ہو یا حرب و ضرب کی، گویا کہ ہر جگہ محنت ہی کی چمک دھمک اور محنت ہی کا راج نظر آتا ہے۔ آئیے کتاب اللہ کو دیکھیے۔ قرآن مقدس محنت کشوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ارے مومن، تو محنت کی راہ پہ گامزن ہو کے تو دیکھ، میں اللہ ضامن ہوں، تیری محنت کبھی رائے گاں اور ضائع نہیں جائے گی۔ اگر تجھے اپنے اور اپنی منزل کے مابین دوریاں، رکاوٹیں اور فاصلے نظر آئیں تو مایوس نہ ہونا، اور میرا یہ اصول یاد رکھنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر تو انہی محدود محنتوں کی راہ پہ گامزن رہے گا تو میں اللہ تجھ پر اپنی محنتوں کے اثرات و ثمرات مرتب کر دوں گا۔ دیکھنا میرے بندے داؤد کی طرف، جسے میں نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، دنیا کی سلطنت اور راج بھی عطا کیا۔ اس محبوب پیغمبر نے تقوی کی انتہائی بلندیوں کو چھوتے ہوئے یہ عزم بالجزم کر لیا کہ اپنا اور اپنے وسیع خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لوں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنی ضروریات میں صرف کروں گا۔ تو میں رب نے ان کی اس نیت اور محنت کو برابر کرنے کے لیے لوہے جیسی سخت دھات کو موم کی طرح نرم بنا کر اہل ایمان کو یہ پیغام دے دیا، والذین آمنوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ انہی کے صاحبزادے پیغمبر ابن پیغمبر، سلطان ابن سلطان، سیدنا سلیمان علیہ السلام، جو انہی کی طرح صاحب تاج بھی تھے، صاحب راج بھی تھے، اس محبوب پیغمبر نے اپنے باپ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ عزم بالجزم کر لیا کہ اس روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے جھنڈے لہرا دوں گا، رب کی اس دھرتی پر رب کا نظام نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ تو میں رب نے ان کی اس نیت اور محنت کو برابر کرنے کے لیے ان کی آمد و رفت کی خاطر انہیں فضائی سفر جیسی سہولتیں مہیا کر دی، ان کے لکڑی کے بنے ہوئے تخت کو تمہارے PIA طیارے سے بڑھ کر قوت پرواز عطا کر دی، تاکہ کوئی مثبت مزاج انسان جب تعمیری میدان میں محنت کی بنیاد رکھنا چاہے تو اس کا ضمیر اسے بول کر کہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔